ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ سمجھ لیں ہمارے ہاں جو نظم آج کل چل رہے ہیں نا مختلف جماعتوں کے دین کو سکھانے کے لیے، اس کے اندر تبلیغی جماعت ہے مثال کے طور پر، کسی بھی مختلف مسالے کی اپنی اپنی تبلیغی جماعت ہے جو اپنا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مختلف طرز ہے لوگوں کو دین سکھانے کا، مختلف ترتیب ہے، کسی کے ہاں چلہ ہے، سے روزہ ہے، 4 ماہ ہے، ٹھیک ہے، سال ہے، 7 ماہ ہے، جو بھی ان کی ترتیب ہے، مستورات کی الگ ترتیب ہے۔ اسی طرح جو درس نظامی کے مختلف مقاصد فکر کے جو سیٹنگ ان کی ترتیب چل رہی ہے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اس کی بھی یعنی آپ دیکھیں کہ کسی کا 5 سال کا کورس ہے، کسی کا 4 سال کا، کسی کا 6 سال کا، کسی کا 8 سال کا، پھر مفتی بننے کے لیے 2 سال کا الگ ہے، تو مختلف ترتیبیں ہیں اس کے اندر، پھر ان کے سمائی ششمائی اور فلاں، تو اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھائی یہ تو آپ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے یہ درس نظامی تو نہیں پڑھا، انہوں نے تو سمائی ششمائی سالانہ امتحانات تو نہیں دیے، انہوں نے تو ڈگریاں حاصل نہیں کی، تو پھر یہ آپ کا جو نظم ہے آپ نے لوگوں کو دین سے جوڑنے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف نظم، مختلف مدارس نے، مختلف تنظیموں نے مختلف نظم بنا رکھے ہیں، یہ نظم یہ ترتیبیں بھی تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ کے زمانے میں نہیں چلا، خیر القرون کے زمانے میں نہیں چلا، تو آپ یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو کام ہم کرتے ہیں بس آپ کا مطلب ہے کہ وہ بدعت ہے، اور جو آپ لوگ کریں جیسے مرضی کریں وہ بدعت نہیں ہوتا۔ کہنے والے کا اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ پر اعتراض کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ یہ جو سارے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ میں کروں تو بدعت شروع ہو جاتی ہے، آپ کریں تو پھر بدعت نہیں ہوتا۔ اب سمجھیں یہ بدعت کیوں نہیں ہوتا۔ یہ 2 اصول بتا دیتا ہوں، یہ 2 اصول ساری زندگی یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، انشاءاللہ بدعت کا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اصول نمبر 1 دیکھیں جی، یہ اصول بہت کام کا اصول ہے، ہمیشہ سنت اور بدعت میں یہ اصول چلے گا، جہاں لوگ آپ کو دنیا کی چیزوں سے دھوکہ دیں گے نا وہاں آپ کو یہ اصول بہت کام آئے گا۔ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 انتظام۔ ایک کا خلاصہ ہے اسلام، ایک کا خلاصہ ہے انتظام۔ سوال کرنے والے نے دھوکہ جو ہے نا وہ انتظام والے کو اسلام میں خلط مرت کر دیا۔ نماز پڑھنا یہ دین ہے، تلاوت کرنا دین ہے، ذکر اذکار کرنا دین ہے، قرآن مجید پڑھنا پڑھانا، دین کے مسائل سمجھنا سمجھانا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ دین ہے، تبلیغ ہے۔ اس کے لیے یہ پنکھے کا، یہ مسجد کی انتظامیہ نے کیا کیا؟ اس پنکھے کا انتظام کیا کہ تاکہ لوگ آرام سے سکون سے آ کر کے بیٹھ جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کو۔ رات کے وقت میں لوگ اگر قرآن پڑھنا چاہیں، تفسیر پڑھنا چاہیں، حدیث کچھ بھی پڑھنا چاہیں، بس مسجد کے اندر تو لائٹ کا انتظام کیا ہے۔ کیا کیا جی؟ جب آپ انتظام کو لا کر کے آپ اسلام پر فٹ کریں گے تو یہاں سے مغالطہ دیا جاتا ہے۔ یہ اسپیکر کی مثال دی جاتی ہے کہ بھائی مولوی صاحب یہ جس آپ بدعت کی باتیں کر رہے ہو، ہر چیز کو بدعت کہہ رہے ہو، تو یہ جس اسپیکر میں باتیں کر رہے ہو یہ بھی تو بدعت ہے نا، یہ آپ کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ نے اس کا حکم تو نہیں دیا، تو یاد رکھیں یہ اسپیکر ابھی مجھے لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، تو اسپیکر کا انتظام کیا ہے جو ہے نا مسجد کمیٹی والوں نے، انتظامیہ والوں نے، جہاں پر بھی اس کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں تک صورت سے آواز پہنچے۔ ابھی اسپیکر نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی ہم دین کی بات کر رہے ہیں، تو جب دین کی بات آئے گی، اسلام کی بات آئے گی، وہاں دلیل مانگی جائے گی، تو میں وہاں پر دلیل پیش کروں گا۔ اگر میں آپ کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، قرآن سکھا رہا ہوں، حدیث سکھا رہا ہوں اور ترجمہ پڑھا رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، دین کی کوئی بھی بات کریں گے، تبلیغ کی دعوت کی، اس پر دلیل، وہ تو اسلام ہے نا، دلیل پیش کی جائے گی۔ لیکن جب بات انتظام کی ہے کہ آپ کہیں گے اس کے قرآن سے آپ دلیل نکال کر کے دیں، تو انتظام کی دلیل قرآن سے نہیں ملے گی پھر آپ کو۔ یہ جب دھوکہ وہاں پہ ہوتا ہے جب انتظام کو لا کر کے اسلام کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر دھوکہ کر دیا، وہاں پر جو ہے نا آپ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی بندہ تو بات کیا ٹھیک رہا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے انتظام کو اٹھا کے اسلام بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں جتنی بھی ہیں انتظام کے طور پر ہوتی ہیں، اگر یہ نہ بھی ہوں تو اصل کیا ہے؟ دین ہے۔ وہ دین کا کام ہر صورت میں ہر جگہ پر چلتا رہے گا۔ لوگوں کو تبلیغ میں 3 دن ہو، چلہ ہو، 4 مہینے ہو یا 7 ماہ ہو، سال ہو، یہ ترتیب جو بزرگوں نے بنائی ہے یہ انتظام ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دین سکھانا، لوگوں کے اندر دین کی دھڑک پیدا کرنا، دوسروں تک دین کا پیغام پہنچانا۔ تو وہ اگر کوئی 3 دن لگانے سے پہلے آ جائے تو کفر کوئی اس کو نہیں کہتا، وہ اگر کوئی 40 سے پہلے آ جائے، سال سے پہلے، ہر تنظیم نے اپنی اپنی ترتیب بنا رکھی ہے، کسی کی ترتیب غلط نہیں ہے، ہر درس نظامی کے سلسلے نے اپنی ترتیب لوگوں کو دین سکھانے کی بنا رکھی، تو وہ انتظام ہے۔ ہر ادارہ اپنا نظم بناتا ہے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے، تو دین کے اسلام کو سکھانے کے لیے ہر ادارے نے اپنا ایک انتظام قائم کیا ہوا ہے کہ اس نظم کے تحت ہم یوں آپ کو دین سکھائیں گے لوگوں کی آسانی کے لیے۔ دین اس کا آپ کو حکم نہیں دیتا کہ آپ 40 دن لگائیں، آپ 3 دن لگائیں، آپ 1 سال پڑھائیں، آپ 2 سال پڑھائیں، 4 سال پڑھائیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہاں پر دھوکہ، پہلا اصول یاد رکھیں کہاں دیا جاتا ہے کہ انتظام کو اسلام کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیاوی جتنی بھی سہولیات آج ضروریات ہماری ہم بن چکی ہیں، یہ سارے انتظام کے اندر آتی ہیں، ضروریات کے اندر، اسلام کے اندر نہیں آتی۔ تو پہلا اصول یہ یاد رکھیں۔
اس اصول سے ہی انشاءاللہ وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں جو جتنے بھی اعتراض ہیں. لیکن چلے میں ایک اصول آپ اور دیتا ہوں جو ہمارے یہاں بڑا مشہور بھی ہے. یہ اصول کہیں بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کہیں مختلف جگہوں پر نظر آتا رہتا ہے. ایک ہے احداث فی الدین اور دوسرا ہے احداث للدین. فی الدین اور للدین. احداث کہتے ہیں نئی چیز پیدا کرنا. احداث نئی چیز کو پیدا کرنا. فی الدین دین میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. احداث فی الدین نئی چیز کو پیدا کرنا دین میں. دوسری ہے احداث للدین. لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. نئی چیز کو پیدا کرنا دین کے لیے. یہ ہے میں اور یہ ہے کے لیے. آپ ترجمے سے ہی اب فرق سمجھ گئے ہیں. احداث فی الدین یہ ممنوع ہے, اس پر کراس ہے. آپ دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. 30 روزے ہیں 29 روزے ہیں تو 31 32 28 پر نہیں لا سکتے ان کو. 5 نمازیں ہیں تو 4 نہیں کر سکتے, 6 نہیں کر سکتے, 7 نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اگر آپ 6 نمازیں پڑھیں گے یا اسی طرح اگر 4 رکعتوں کی نماز ہے عشاء کی تو اس کو آپ 5 نہیں بنا سکتے. کیوں؟ یہ پھر دین میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر احداث للدین کیا ہے؟ دین کے لیے اضافہ کرنا. ایک ہے دین میں اضافہ کرنا, ایک ہے دین کے لیے اضافہ کرنا. دین کے لیے اضافہ کیا ہے کہ نمازیں تو 5 ہی ہیں, اس کے لیے ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے آپ نے پنکھا لگا دیا, آپ نے عمارت بنا دی, آپ نے اس کو پکا کر دیا, آپ نے لائٹ لگا دی, آپ نے اے سی لگا دیا. آپ جو نا پہلے گھوڑوں پر آتے تھے اب گاڑی پر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کے لیے ہے. یہ کیا ہے جی؟ کے لیے. کہ آپ نے جو سہولیات دے دی ہیں یہ دین میں. مثال کے طور پر ایک بندہ گاڑی میں مسجد آ رہا ہے ابھی تو کیا یہ دین میں اضافہ ہو گیا؟ اللہ نے منع کیا گاڑی میں نہیں آنا, یا کوئی گاڑی کا کوئی تصور دیا اسلام؟ نماز کا تصور دیا تو نماز میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. اسی لیے پھر آگے جا کے ایک بات سمجھاؤں گا. ایک ہے اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک ہے اس کے اندر اضافہ کرنا, ایک ہے اس کے لیے اسپیکر کا استعمال کرنا. جب آپ سمجھائیں نا اس کے اندر اضافہ نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسپیکر کہاں سے آیا؟ پھر بھائی اسپیکر اس کے اندر نہیں ہے, جہاں اسپیکر نہیں ہے وہاں بھی اذان ہوتی ہے. جب بجلی نہیں ہوتی ہے آپ اسپیکر کے بغیر اذان دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, کہ وہ وہاں پر پہ سمجھاتا ہوں, وہاں پر بھی ہم کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہے احداث فی الدین, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. فی الدین. اور للدین یہ جائز ہے دین کے لیے.